اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے بیہودگی اور شائستگی۔ دونوں لفظوں پر غور کرنے سے ان کے معانی واضح ہوتے ہیں۔ یقیناً جس شخص کو مالک الملک نے، خالق حسن و جمال نے عقل سے نوازا ہے، خرد عطا کی ہے، عطا فرمایا ہے، ذہن اور بصیرت سے نوازا ہے، وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ بیہودگی کسی بھی وقت کسی بھی انسان کے لیے مناسب نہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات میں شائستگی کو اور کلام کی خوبصورتی کو اہمیت دی گئی ہے۔ بیہودگی سے، یاوہ گوئی سے، یاج خائی سے اور بے تکی گفتار سے منع فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بہت ہی خوبصورت انداز سے بات کرو، اور بات بھی وہ کرو جس کا کوئی مقصد ہو۔ تو اس میں دونوں چیزیں آ گئیں، فصاحت و بلاغت بھی آ گئی کہ گفتگو میں، گفتار میں، کلام میں فصاحت و بلاغت بھی ہو، اور فصاحت تو وہ خاندان کی لہجے کی بات ہے، لیکن بلاغت ہو، اور بلاغت یہ ہے کہ کلام مقتضائے حال کے مطابق ہو، یعنی جو صورت حال ہے، جو کیفیت ہے، بالکل اس کے مطابق الفاظ ہوں، اس کے مطابق جملے ہوں، اسی کے مطابق تشبیہ ہو، اسی کے مطابق استعارہ ہو، اسی کی کنایہ ہو، مجاز مرسل، جتنے بھی مجاز کے اسالیب ہیں وہ سارے کے سارے مقتضائے حال، یعنی اکارڈنگ ٹو سچویشن، مقتضائے حال کے مطابق ہو، وہ کلام بلاغت نظام کہلائے گا۔ اور دوسری بات کہ لہجہ بہت ہی شیریں ہو، بہت ہی خوبصورت ہو، کلام میں، گفتار میں درستی نہ ہو، الفاظ درست نہ ہو، اور ادائیگی اتنی اکھڑ نہ ہو کہ وہ بالکل اور درست لگے ساری کی ساری گفتگو۔ تو یہ پھر کلام کا آغاز جو ہے، گفتگو کا آغاز جو ہے وہ سلام سے ہو۔ یہ احادیث کا مفہوم ہے کہ جب مسلمان اپنی گفتگو کا آغاز کرے تو اس کا آغاز سلام سے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مختصر انداز میں السلام علیکم، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف اگر السلام علیکم بھی کہہ دیا تو سلام سے آغاز ہو گیا۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے کہ البادی بالسلام بری من الکبر، سلام میں ابتدا کرنے والا کبر اور تکبر، نخوت، غرور، فخر اور گھمنڈ سے آزاد ہو جاتا ہے، بری ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ
یہ سارے عیوب میں شامل ہیں، یہ اخلاقی عیوب ہیں، عیب ہیں۔ فخر اور گھمنڈ جو ہے وہ صرف اور صرف مالک کی عنایت پر اور اس کی مہربانی پر کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مال و متاع پر فخر نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اپنے علم پر گھمنڈ اور فخر کیا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں جو ہیں مال و متاع اور علم، اس پر جو فخر اور غرور اور تکبر اور گھمنڈ کیا جاتا ہے اس کی اسلام میں اجازت نہیں، اس لیے کہ یہ عیب ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک بد اخلاقی ہے، بد خلقی ہے۔ تو جب کلام میں، گفتار میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر کلام میں درستی بھی آتی ہے، اور کلام جو ہے وہ دائرہ حسن و جمال سے نکل جاتا ہے، گفتگو دائرہ تہذیب سے نکل جاتی ہے، اور جب گفتگو دائرہ تہذیب سے نکل جائے تو یہ بےہودگی کہلاتی ہے۔ اسی کہتے ہیں اول فول بکنا، اوٹ پٹانگ بولنا، بے تکی باتیں کرنا، یاوہ گوئی، کلام یاج جس کا کوئی مفہوم نہیں۔ اور پھر جب بدخلقی پر انسان اتر آتا ہے، بد تہذیبی پر اتر آتا ہے، تو پھر اس کے کلام میں دن بدن کذب اور غیبت کا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب کذب اور غیبت میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر گالی دینا یہ بھی ایسے بےہودہ گو کا وتیرہ بن جاتا ہے۔ بات بات پہ گالی، بات بات پہ گالی، ہر لفظ کے بعد دوسرا لفظ ہی گالی۔ تو یہ جو سب اور شتم ہے، سب و شتم ہے، جو گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ سارا کلام کے حسن کو مجروح کرتا ہے، لفظی طور پر بھی کہ انسان کا لہجہ درست ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اور معنوی طور پر اولا، کیونکہ اصل چیز تو معنی ہے۔ لفظ جو ہے وہ ٹھیک ہے، لفظ خوبصورت ہونا چاہیے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ خوبصورت لفظوں کا انتخاب ہو، ان خوبصورت لفظوں سے خوبصورت مرکبات بنتے ہیں، پھر ان خوبصورت مرکبات سے خوبصورت جملے بنتے ہیں۔ جملہ سازی جو ہے وہ اپنی جگہ اس کا ایک مقام ہے، اپنی افادیت ہے، اپنی اہمیت ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ معنی ہے۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں، جتنے بھی مرکبات ہوتے ہیں، جتنے بھی مفردات ہوتے ہیں، جتنے بھی آگے پھر جملے بنتے ہیں، یہ دراصل ایک خاص معنی کو دوسرے اذہان میں منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لہذا ان کی خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن اصل چیز معنی ہے۔ تو اس پھر معنی کا مطلب دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہیں گے کہ موضوع، تو کلام کا موضوع جو ہے وہ خوبصورتی لاتا ہے۔ اب جب گفتگو میں گالی بھی نہ ہو، گفتگو میں غیبت بھی نہ ہو، کذب بھی نہ ہو، اور لفظی بےہودگی بھی نہ ہو، تو پھر کلام میں شائستگی آ جاتی ہے۔ یہی آج ہمارا موضوع سخن ہے کہ بےہودگی اور شائستگی میں فرق کیجیے، بےہودگی سے بچیے، احتراز کیجیے، اور شائستگی اختیار کیجیے۔ یہی قرآن پاک کا منشا ہے، اس کی جو ہے وہ مفہوم ہے آیت کا، خدا پاک کا یہی فرمان ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے لہجے میں اور اچھے انداز سے اور اچھے موضوع پر بات کیجیے۔ یعنی الفاظ بھی خوبصورت ہو، لہجہ بھی خوبصورت ہو، اور الفاظ اور لہجے کے حسن و جمال کے ساتھ ساتھ معنوی جمال بھی ہو، موضوعاتی رنگا رنگی بھی ہو، اور
اس میں بالکل درستی کی اور بد تہذیبی کی، سب و شتم کی کوئی گنجائش نہیں۔ سو جب ہم بیہودگی اور شائستگی کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو یہی ذہن میں بات بیٹھتی ہے اور ذہن نشین ہوتی ہے کہ خوبصورتی اسی میں ہے کہ وہ شائستگی اختیار کرے۔ گفتگو کی شائستگی یہ پہلا مرحلہ ہے جو اسے لوگوں کے ہاں محبوب بناتا ہے، لوگوں کے ہاں مقبول بناتا ہے، اور جو آیا کریمہ میں نے شروع میں پڑھی ہے یہی اس کا مفہوم ہے۔ مالک الملک ہمیں بیہودگی سے بچائے اور شائستگی اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔